نے اپنے الفاظ کا جامع دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہے گھر کے دروازے کی طرف پیٹ کر کے اور جو وہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے کسی کام میں مصروف تھی، میں نے اچانک دیکھا کہ گھر کی دیوار پر جو ہے کسی سورج کی کرنیں پڑی۔ میں پلٹی یہ نیت سے کہ آج سورج نکلا کدھر سے ہے، آپ بھی کہتے ہیں سورج نکلا کدھر سے ہے، یہ محاورہ لوگوں کو کب پتا چلا سورج نکلا کدھر سے ہے؟ کہتی جب میں مڑی دروازے کی طرف تو میں نے دیکھا ایک پری پیکر مجسم حسن میرے دروازے پر کھڑا تھا، اور وہ سورج کی کرنیں نہ تھی بلکہ کسی کے چہرے کے انوار کی کرنیں تھی۔ میں نے اوپر سے نیچے تک سر سے لے کر پیر تک کے دیکھا۔ میں نے سوچا یا اللہ، دنیا میں کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے، اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ پہلی مرتبہ، بلکہ یوں کہہ لے میں نے حسین کو نہیں حسن کو دیکھا، میں نے ملی کو نہیں ملاحت کو دیکھا، میں نے نازک کو نہیں سراپا نزاکت کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یوں کہہ لے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی ہے دلارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ حسن یوسف نے کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے مصر والیوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ لی، میرے محبوب کو دیکھ لیتی، انگلیاں نہ کاٹتی، اپنے دل پر چھری اللہ اکبر۔ ایسا محبوب ہوتا واللہ، ایسا محبوب کسی کے پاس نہیں ہے، صرف مومنوں کے پاس ہے۔ ہمارا محبوب وہ ہے مخلوق ہی نہیں، خالق بھی جس سے پیار کرتا ہے، وہ حسن ہے۔ اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا۔ حضرت خدیجہ کہتی میں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے معصومانہ انداز میں کہا میں محمد ہوں، تم نے میرے چچا سے بات کی تھی، میرے چچا نے بھیجا ہے، بتاؤ بات کیا ہے؟ خدیجہ کہتی ہے مختصر اختصار کے ساتھ، خدیجہ کہتی ہے بہت اچھے سے سن رہے ہو، دعا دے کر جاؤں گا، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے، اللہ تمہاری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی وفاداری، صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرمائے۔ توجہ کریں، خدیجہ کہتی ہے جو بھی آتا تھا طے کرنے کے لیے، میں کہتی تھی وہ سنتا تھا، لیکن یہ آج ایسا معاملہ طے کرنے آیا تھا، صرف وہ کہہ رہا تھا اور میں سن رہی تھی، مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ میں کہاں کھوئی ہوں، اس لیے کہ میں تو حیران تھی، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ وہ بولتا کیا تھا؟ گلوں کی پنکھڑیاں نثار ہوتی تھی، وہ بولتا کیا تھا؟ موتی جھڑتے تھے، انداز معصومانہ، وہ دل ربانہ تھا، ہائے ہائے ہائے، مکین سدرہ بھی جس کو رشک کی نگاہ سے دیکھے، خطیب انبیاء حضرت شعیب بھی جس کی فصاحت و بلاغت کو حیرت کی نگاہ سے دیکھے، بلکہ یوں کہوں جب وہ چلتا تھا، وہ چلتا تھا، وہ بولتا تھا، وہ سوتا تھا، وہ اٹھتا تھا، وہ جاگتا تھا، اس کی ہر ادا معجزہ تھی۔ ایک جملہ سن لے اور بات آگے بڑھتی ہے، جب وہ دل ربانہ انداز سے اپنی اداؤں کو ادا کرتا تھا تو حیرت بھی حیرت سے کھڑی ہو کر دیکھا کرتی تھی۔ حیرت کو بھی جہاں حیرت تھی، وہ انداز مصطفیٰ تھا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ادائیں تھی، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، بتاؤں ان کا وجود ناز کیسا تھا، ان کا وجود ناز بتاؤں کیسا تھا؟ اپنی طرف سے نہیں، میں اپنے امام کا سہارا، مرشد کا سہارا لے کر بتاؤں گا۔ اگر یہاں کے لوگ چھتیس گڑھ کے لوگ شعر سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، عشق کی شمع دلوں میں روشن ہے، تو آئیے میرے امام نے کس طرح سے ان کے ناز و انداز کو بیان کے کہتے ہیں، سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، اللہ اکبر، کہتے ہیں دا لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، اللہ اکبر، فرماتے تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول،
دندان و لب و زلف و رخ شاق فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا علماء کی دعائیں لیتے ہوئے شورا اگر ہے تو ذرا توجہ کریں لوگوں نے محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی میرے امام نے تشبیہ نہیں دی چاند کو چیلنج کیا اے آسمان کے چاند اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو پہلی رات کو ناخن کی طرح لگتا ہے تو یاد رکھ میں تجھ پر فدا نہیں ہوں کیونکہ میرے محبوب کے پیر کا ناخن اتنا خوبصورت ہے کہ تجھ جیسے ہزاروں عید کے چاند اس ناخن پر قربان ہے دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی بہے نو پہ نوے چل کے کوہن کو کوئی اترانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا دل نبی کے ناخن کے قطرے پر قربان ہے ناخن کی قطرن پر قربان ہے اللہ اکبر اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں بول تو بتا کیا بات رضا شاید نہیں سمجھ سکے یا میں سمجھا نہیں سکا کہا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کچھ سمجھے ایک بات محاورہ ہے محاورہ جب کسی بات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو آدمی کیا کہتا ہے کیا بات ہے جیسے اللہ کرے صبح کو کوئی پوچھے علاقے کا نام کیا صوفی صاحب بڑوار کا جلسہ کیسا تھا تو کوئی کہ ارے صوفی صاحب آئے تھے سید صاحب آئے تھے نقیب صاحب آئے تھے ادیب صاحب آئے تھے مفتی صاحب آئے تھے پیر صاحب آئے تھے کتنی لمبی کرے گا تو کیا ہوشیار ہوگا تو تھوڑے میں بڑا بیان کرتا کہے گا کیا بات ہے یار اس جلسے کی ابھی بھی علماء اس بات پہ بھی کہہ رہے کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی کہتا ہے کھانا کیسا بنا ارے کیا بات ہے فلاں کے گھر کے کھانے کی صوفی صاحب کے گھر کے کھانے کی کیا بات ہے اور مفتی صاحب کے تقریر کی کیا بات ہے اور دل بھر کی شاعری کی کیا بات ہے لوگ ایسے کہتے ہیں نا مطلب جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو اینڈ بیان کرنے میں کیا کہتے ہیں کیا بات ہے پھول 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 سب کرتے ہوئے اور آخری میں کیا کہتے ہیں کیا بات رضا الفاظ ختم ہو گئے بریلی کے امام کے بعد الفاظ ختم ہو گئے یہی تو عظمت مصطفیٰ ہے جب نبی کی عظمت بیان ہوتی ہے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں عظمت اب بھی باقی رہ جاتی ہے کیونکہ ابھی تک کسی ڈکشنری میں الفاظ ہی پیدا نہیں ہوئے جو حقیقت مصطفیٰ کو بیان کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سرتابہ پھول ہے نا پھول تو میرا نبی کرم کا کیا ہے مل کے بولو میرے نبی کرم کا کیا ہے پورا چمنستان ہے چمنستان میرے نبی کرم کے کیا ہے چمنستان ہے پورا باغ ہے باغ اب دیکھو دلیل سے کیسی بات کرتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ارے میں اس پورے چمنستان کرم کو کیسے بیان کروں الفاظ ختم ہو گئے اور دلیل کیا پیش کی اس چمنستان کرم کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے تو چیک کرنا زہرا ہے کلی اس چمنستان کی ایک کرم کو زہرا کہتے ہیں زہرا کو دیکھ لے ایک کلی کو دیکھ لے اور پورے اس چمنستان کرم کی عظمت کا اندازہ لگا لے ہم نے پوچھا کیا ہے زہرا یہ کلی کیا ہے وہ کہا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو پیر نے اس میں دائے نزاحت پہ لاکھوں سلام نبی کی شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا ارے جب بیٹی ایسی ہے تو بابا کی شان کا عالم بیٹی کی پاکیزگی اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ ظہر میں رمضان شریف کے 15ویں روزے کی ظہر میں بیٹے حسن کو جنم دیتی ہے اور عصر کی نماز مصلی پر کھڑی ہو کر ادا کرتی نظر آتی ہے لاؤ کسی کی بیٹی جس نے ظہر میں بچے کو جنم دیا اور عصر کی نماز پڑھی ہو تو بتاؤ وہ کوئی اور نہیں ہے وہ صرف میرے نبی کی شہزادی ہے تو کہتے ہیں زہرا ہے کلی جب کلی ایسی ہے تو پورا چمنستان کیسا ہوگا زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ایک پھول حسن ہے ایک پھول جب ان کا کوئی جواب نہیں تو پورے باغ کا کیا جواب نہ ہوگا ہاں
تو سیدہ خدیجہ کہتی اب